اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قال خالقکم. دیکھیے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو لے سکتے ہیں وہ میری بات کو ضرور لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قال خالقکم تمہارا خالق تم سے کہتا ہے، نہیں، بلکہ کیا تھا قال ربکم. یہ پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرما، عجیب مرحلہ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. آپ ان سے پوچھئے گا رب کے معنی کیا ہے اور خالق کے معنی کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا خالق، جبکہ اللہ کہہ سکتا ہے خالق کئی جگہ کے اوپر کہا، لیکن کہا قال ربکم تمہارا رب تم سے کہتا ہے، کیونکہ خالق کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا، جبکہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. میں تھوڑا سا مثال سے قریب آنا چاہتا ہوں. دیکھیے خالق کا مخلوق سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی رب کا بندوں سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے خالق نے کہا. دیکھیے یہ مائک ہے، اس مائک کا خالق جس نے اس مائک کو بنایا، بنا کے اس نے مائک کو مارکیٹ میں لا کے رکھ دیا. اب اس مائک کے خالق کا رشتہ مائک سے ٹوٹ گیا. اب جس نے اس مائک کو خریدا وہ مائک کا رب ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے رب کہا، یعنی تمہارا اور ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے. دیکھیے بھائی اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھے بار بار پکارو، میں تمہاری دعا کو بار بار قبول کروں گا، میں تمہاری آواز کو بار بار سنوں گا. بہت توجہ، میں تھوڑا سا قریب آ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر یہ بلال صاحب شیراز صاحب کے صبح ایک دم دروازے پر پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا. شیراز صاحب نے دروازہ کھولا تو بلال صاحب نے کہا کہ معاف کیجیے آپ کے تھوڑا سا ٹوٹنس ہوگا. آپ مجھے حساب سے بتائیں. مجھے مثال میں توجہ کیجیے گا، بہت توجہ. اگر بلال صاحب شیراز صاحب کے دروازے پر جا کے کہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹوٹ پیس دے دیجیے، انہیں کبھی بھی برا نہیں لگے گا. یہ کہیں گے لے جائیے، کہیں گے معاف کیجیے. اس میں معاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ آئیے اور لے جائیے.